بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سورہ ملک کے فضائل و فوائد کے بارے میں چند باتیں بتاؤں گی، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کہیں سے بھی اسکپ نہ کریے گا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی بات شروع کروں، آپ ویڈیو کو لائک کر دیجئے، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ یہ سورت اللہ کی تعریف سے شروع ہو کر اعلان کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موت و زندگی کو پیدا کیا ہے تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کس کا رویہ سب سے بہترین ہے۔ جب گنہگاروں کو دوزخ میں ڈالا جائے گا تو دوزخ کے رکھوالے ان سے پوچھیں گے کہ تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ وہ ہاں میں جواب دیں گے، لیکن ڈرانے والوں کو نہ مان کر وہ اپنے گناہوں کو تسلیم کر لیں گے۔ پھر سورت میں ارشاد ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اندر کے خیالات سے واقف ہے۔ اس سورت کے مضامین درج ذیل ہیں۔ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ کے جمال، جلال اور کمال کی شان کا اظہار ہے اور اس کی قدرتوں کا بیان۔ انسانی زندگی اور موت کیوں پیدا کی، آسمانوں کو کس خوبصورتی سے سجایا ہے، ڈرنے والوں کے لیے بشارت، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ حشر کا تذکرہ ہے، یہ بھی بتایا کہ قیامت والے دن سب کو پیش ہونا ہے، یہ کہ قیامت کب آئے گی اور اس کا علم صرف اللہ کو ہی ہے۔ ترمذی شریف میں ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بعض صحابہ کرام نے ایک جگہ خیمہ گاڑا، وہاں ایک قبر تھی جس کا ان کو علم نہ تھا۔ انہوں نے اس قبر میں ایک شخص کو سورہ ملک پڑھتے ہوئے سنا، یہاں تک کہ اس نے پوری سورت ختم کر ڈالی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے آ کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ماجرا بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ معنیٰ ہے جو عذاب قبر سے نجات دیتی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص سے فرمایا، کیا میں تم کو ایسی حدیث تحفے میں نہ دوں جس سے تم خوش ہو جاؤ؟ تبارک الذی بیدہ الملک پڑھا کرو، اپنے گھر والوں کو، سارے بچوں کو اور پڑوسیوں کو سکھاؤ، یہ نجات دینے والی ہے، یعنی اپنے رب سے پڑھنے والے کے لیے جھگڑا کرنے والی ہے، یعنی اپنے رب سے پڑھنے والے کے لیے جھگڑا کرے گی اور اللہ رب العزت سے مطالبہ کرے گی کہ اسے عذاب جہنم سے بچائے، اس کی وجہ سے پڑھنے والا عذاب قبر سے نجات پائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کی ایک سورت 30 آیتوں والی ہے، اس نے میری امت کے ایک شخص کی سفارش کی اور اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ یہ سورہ تبارک الذی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس سورت کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم منع عذاب الہی سے روکنے والی کہتے تھے۔ حوالہ طبرانی شریف۔ اگر کوئی شخص اس سورت کو خواب میں دیکھے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا و آخرت کی بھلائی عطا فرمائے گا اور اس کے مال و دولت میں زیادتی ہوگی۔ اگر کوئی شخص قرض دار ہے اور وہ بہت پریشان ہے اور اگر وہ اس کو پڑھے گا تو وہ قرضے سے نجات پائے گا، لیکن اس کو بطور وظیفہ روزانہ پڑھے، اول و آخر 11 بار درود ابراہیمی جو نماز والا درود پاک ہے اسے پڑھے، اور اس کے بعد سجدے میں بڑی عاجزی سے اپنی حاجات طلب کرے، یعنی 11 بار درود ابراہیمی پڑھے اور سورہ ملک پڑھے، اس کے بعد پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر سجدے میں بڑی عاجزی سے اپنی حاجت کا ذکر کرے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور اپنی حاجات طلب کرے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ جو شخص نماز عشاء کے بعد سوتے وقت اس سورہ کی تلاوت کرے گا تو انشاءاللہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا اور اسے مغفرت نصیب ہوگی، امن میں رہے گا اور مقروض قرض سے نجات پائے گا۔ روایت میں ہے کہ پہلے دن چاند دیکھنے کے وقت تلاوت کرنے والا پورا مہینہ آرام سے بسر کرے گا۔ جو شخص اس سورت کو ایک نشت میں یعنی ایک بار میں ہی 41 بار بعد نماز عشاء اول و آخر 5 بار نماز والا درود پاک یعنی درود ابراہیم پڑھے اور پھر سجدے میں دعا مانگے تو تمام مشکلات اس کی حل ہو جائیں گی اور وہ آفات سے محفوظ رہے گا، اور اگر قرض دار ہوگا تو اس کا قرض ادا ہو جائے گا۔ تو ان احادیث مبارکہ سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ یہ سورت بہت ہی افضل سورت ہے، اس کو پڑھنے سے کیا کیا ہمیں اجر و ثواب ملتے ہیں اور کیا کیا ہمیں فائدے حاصل ہوتے ہیں۔
اور روزانہ اس کو پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ یہ بہت ہی اچھی سورت ہے، تو اس سورت کو ضرور پڑھیے۔ سورہ ملک بہت ہی برکتوں والی اور رحمتوں والی سورت ہے۔ یہ سورت دنیا و آخرت کی نجات کا ذریعہ ہے، تو ہمیں اس سورت کو روزانہ ضرور پڑھنا چاہیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہوں گی اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اللہ تعالی ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ ویڈیو کو لائک کر دیجئے، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔